الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، جیسا کہ آپ کو بتا دیا جا چکا ہے کہ نماز میں 7 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھنا۔ نمبر 2 قیام یعنی نیت باندھ کر کھڑے ہونا۔ نمبر 3 قرات یعنی قرآن شریف پڑھنا۔ اور نمبر 4 رکوع یعنی اپنے ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ کے جھکنا اور کمر کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 5 سجود یعنی اپنی ناک اور ماتھا ٹیکنا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں بیٹھنا۔ نمبر 7 خروج بسنعہ یعنی نماز سے نکلنا۔ اب پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں کا مطلب آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے۔ آج کا موضوع ہے نماز کے 6 اور 7ویں فرض کا کیا معنی ہے۔ نماز کا 6واں فرض قاعدہ اخیرہ ہے یعنی آخری رکعت میں بیٹھنا، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری اتحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لی جائے، یعنی اگر فجر کی نماز میں دوسری رکعت پر نہ بیٹھے اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت کا اگر ہم نے سجدہ کر لیا تو اب 4 رکعت پڑھیں گے، اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد چوتھی رکعت پہ ایک طرف کو سلام پھیر کے سجدہ سیف کر کے ہم نماز پڑھیں گے، نماز ہماری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نماز کا 6واں فرض قاعدہ اخیرہ۔ اور نماز کا 7واں فرض ہے خروج بسنعہ یعنی نماز سے نکلنا، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد اتحیات وغیرہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد میں، یا سلام جب پھیریں تو سلام کے ذریعے نماز سے نکلیں، یہ خروج بسنعہ ہی ہے، مطلب نماز سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے سلام پھیرنا۔ اس کے علاوہ جیسے مان لیجیے ہم نے اتحیات پوری کی اور درود ابراہیم پڑھی تو ہم سلام کے ذریعے نماز سے نکلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے درود ابراہیم پڑھی اور ایسے ہی اٹھ کے بیٹھ گئے، تو ایک طریقے سے نماز سے نکلنا، یہ ہے خروج بسنعہ۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا کام قصدن یعنی ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی کام قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی سلام پھیرنے کے ذریعے ہم نماز پوری کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام کر لیا ہم نے، مان لیجیے سلام نہیں پھیرا اور ہم نے بات چیت کسی اور سے شروع کر دی، تو اور اگر بلا قصدن کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو مطلب یہ ہے خروج بسنعہ کا کہ ہم سلام پھیرنے کے ذریعے نماز کو پورا کریں۔ تو یہ ہے میرے پیارے محترم نماز کے 7 فرض جو کہ ہمارے لیے ادا کرنا ان کا بڑا ضروری ہے۔ اگر ان 7 فرضوں میں کسی ایک فرض میں بھی ذرا سی کمی رہ گئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اور ہمارا مقصد یہی ہے، اس موبائل کے ذریعے آپ تک نماز کی باتیں پہنچانے کا مقصد، ہمارے یہ دینی اسلامی چینل پیارے دین کی پیاری بات کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے نماز سیکھیں، نماز کے تعلق سے ضروری باتیں کی جانکاری آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ نماز کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کر سکیں۔ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ نماز سے پہلے نماز کی 6 شرطیں ہیں اور نماز کے اندر نماز کے 7 فرض ہیں۔ شرطیں جو ہیں وہ پہلے ہیں اور فرض جو ہیں وہ نماز کے اندر ہیں۔ فرض 7 ہیں۔ نمبر 1
تکبیر تحریمہ ابھی آپ کو بتایا تھا، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام یعنی نیت باندھ کے کھڑے ہونا، نمبر 3 قرات یعنی قرآن شریف پڑھنا، اور نمبر 4 رکوع یعنی اپنے ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ کے جھکنا اور کمر کو سیدھا رکھنا، نمبر 5 سجود یعنی اپنی ناک اور ماتھا ٹیک کر سجدہ کرنا، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ آخری رکعت میں بیٹھنا، اور نمبر 7 خروج بسنئہ یعنی نماز سے نکلنا۔ میرے پیارے محترم، ہم جو ہے دینی اسلامی باتوں کو اپنے ذریعے اپنے یار دوستوں تک پہنچائیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو، اس نماز کے بارے میں جانکاری کو اپنے یار دوستوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے کوئی نماز کی باتوں کو سیکھے، آپ کے ذریعے کوئی نماز سیکھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے، آپ کے لیے وہ ثواب جاریہ بن جائے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اس نیک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو صحیح طرح سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔